میر علی میں بزدلانہ کارروائی کے پیچھے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والا فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ 19 مئی کو میر علی میں افسوسناک واقعے میں سویلین کا جانی نقصان ہوا۔ ISPR کے مطابق بعض حلقوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ الزامات کے جواب میں فوری طور پر واقعے کے حوالے سے جامع تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تمام الزامات سراسر بے بنیاد اور ایک منظم گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے ہنگامی دورے پر پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی آج ہنگامی دورے کریں گے۔ خضدار حملے کے حوالے سے سیکیورٹی حکام اور ضلع انتظامیہ سے تفصیلی رپورٹ لیں گے۔ سیکیورٹی اداروں کو مزید الرٹ رہنے کی ہدایات۔ بلوچستان میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ خضدار میں دہشت گرد حملے کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ہونے والی تقریب مؤخر کر دی گئی۔ تقریب کی معطلی خود فیلڈ مارشل کی درخواست پر کی گئی۔ بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی ہے۔ بھارتی پراکسی بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ بھارت اب اس حد تک آ گیا ہے کہ بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کہا، بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ قوم اور افواج پاکستان بھارتی دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو دھول چٹائی۔ دشمن روایتی جنگ میں شکست کے بعد بچوں پر حملے کرنے پر اتر آیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خضدار میں اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا، ایک ایک دہشت گرد کو ٹھکانے لگائیں گے، بھارت کو ہر میدان میں شکست دیں گے، دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کہتی ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے سارے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ ثابت ہو چکا بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا، خضدار حملہ واقعی افسوسناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، اس درندگی سے اب ہمیں نجات چاہیے۔ JHQ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق JHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز پوری قوم خصوصاً شہداء کے نام کر دیا۔ یہ اعزاز ان شہداء کے نام جو پاکستان کے خلاف جارحیت پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ مکمل حکومت کا ہے، فوج کا نہیں۔ فیصلے میں نواز شریف کی مشاورت شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت ضمان امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs میں اتفاق ہو گیا۔ اسرائیل کے ہتھیار اور فوجی ایڈوائزر بھارت کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ بھارت کو نہیں لگتا تھا کہ پاکستان جارحیت کا جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بنوں میں نیو سبزی منڈی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے، 2 اہلکار شہید، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کے مرکزی گیٹ کو بارودی مواد سے اڑایا۔ گیٹ اڑانے کے بعد دہشت گرد اندر گھس گئے۔ شدید فائرنگ سے قریبی دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس چوکی میں نصب بجلی ٹرانسفارمر کھمبے سے نیچے گر گیا، بجلی سپلائی منقطع ہو گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ بیجنگ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور چینی ہم منصب کے درمیان غیر رسمی افریقی ملاقات۔ خطے میں دہشت گردی کا مشترکہ مقابلہ کرنے پر بھی اتفاق۔ وزراء خارجہ نے خطے کی سلامتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینے کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ IMF کا سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے پر زور، بجٹ 2025-26 پر مشاورت کے سلسلے میں پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل۔ IMF کو بریفنگ میں بتایا کہ رائٹ سائزنگ کا عمل دسمبر 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق PIA کی نجکاری اس سال مکمل ہونے کی امید ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔ بھارتی جارحیت عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے سفارتی کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی یورپ اور دیگر اہم ممالک کا دورہ کرے گی۔ دنیا کو پاکستان کے موقف
اور بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی، بھارتی جارحیت سمیت فالس فلیگ آپریشن سے بھی آگاہ کیا۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، ایسا نہ ہو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کمیٹی مختلف ممالک جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ بھارت پانی کو اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام امور پر بات ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے بھارت کو بدمعاش ملک قرار دے دیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان پائیدار امن کے لیے بھارت سے بات چیت کو تیار ہے، لیکن اب برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ ہندوتوا تعصب اور بھارتی جنگی جنون کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں، اسٹریٹجک تعاون سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات، جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی اور علاقائی امور پر گفتگو۔ دونوں وزراء خارجہ کا پاک چین دوستی، سی پیک کے دوسرے مرحلے اور ہمہ موسمی تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون کے تسلسل کے عزم کا بھی اعادہ۔ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر فریقین سے جواب طلب۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران عارف الوی کے وکیل نے بتایا ایف آئی اے نے انکوائری کی بنیاد پر پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو چکے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو بھی تو فیس کی ادائیگی کی ہوگی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ کیس بغیر فیس کے لڑ رہا ہوں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 جون کو طلب کر لیا۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں بھارت کے خلاف کامیابی پر لندن میں یوم تشکر کی تقریب، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی، خواتین نے قومی پرچم کے لباس پہنے شرکت کی، مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شرکاء کا افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ادارہ جاتی سطح پر روابط، دفاعی تعاون، خطے کی بدلتی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط مشترکہ حکمت عملیوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ جیانگ زیٹونگ کی چین ساختہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ سربراہ پاک فضائیہ نے دفاعی نظام کی جدیدیت اور تکنیکی ترقی میں چین کے کردار کو سراہا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ، فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں 8 ارب روپے کا نقصان۔ بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں صرف ایندھن کی مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانا پڑے۔ طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو اسٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑے۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے توجہ دلا دی۔ سلامتی کونسل کے مباحثے میں عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑی طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ہی پڑوسی ملک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں بالخصوص انڈین اوشن اور ایسوسی ایشن سے خارج کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں کینال روڈ پر جوہر ٹاؤن کے قریب گاڑی نہر میں گر گئی، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر گاڑی میں سوار افراد کو باہر نکالا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے، لاشیں اسپتال منتقل۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ریسکیو اہلکاروں نے بڑی کوشش کے بعد گاڑی کو نہر سے نکالا۔
موٹر وے M5 پر کشمور کے قریب دوران سفر ڈرائیور کی نیند خوفناک حادثے کا سبب بن گئی. 4 افراد جاں بحق 14 زخمی ہو گئے. حادثہ مسافر بس اور مجزا گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا. حادثے کے فوری بعد ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملک بھر میں خواتین کے کپڑوں کی بڑھتی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا. وقفے سوالات کے دوران رکن قومی اسمبلی شگفتہ شمانی نے معاملہ اٹھا دیا. کہا کہ برانڈز کا نام دے کر لوکل ٹیکسٹائل نے اپنی قیمتیں بڑھا دی. جو لیڈی سوٹ 7 سے 8 ہزار روپے میں ملتا تھا اب اس کی قیمت 20 ہزار ہے. ان پر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ جو گھر سے اٹھتا ہے وہ ٹیکسٹائل کا بزنس شروع کر دیتا ہے، اپنا نام رکھ لیتا ہے. پارلیمانی سیکرٹری تجارت ذوالفقار علی بھٹی نے کہا کہ لوکل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. چار مرتبہ اولمپکس میں جوڈو کے میدان میں آسٹریلیا کی نمائندگی کرنے والی اولمپئن سبرینا فلزموزر کی پاکستان آمد. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے پرتپاک استقبال پر اظہار تشکر. کہا پاکستان ایک پرامن اور محبت کرنے والا ملک ہے جہاں کھیلوں سے جڑے افراد کا جوش و جذبہ قابل تعریف ہے. بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان. ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے. شاداب خان نائب کپتان ہوں گے. ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت اسکواڈ میں شامل. محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بھی اسکواڈ کا حصہ. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 28 مئی سے 1 جون لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی. غزہ میں اسرائیلی مظالم اور بربریت دیکھ کر شدید اذیت کا شکار ہوں. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینی بچوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تباہی، انسانی امداد کی بندش اور بے گھر خاندانوں کو دیکھ کر شدید رنج میں مبتلا ہوں. یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ عالمی سطح پر اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں. ملالہ یوسفزئی نے عالمی رہنماؤں سے غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان میں اپنے آن لائن محبوب کی تلاش کے لیے آنے والی امریکی خاتون ایک بار پھر منظر عام پر آ گئیں. اونائجا رابنسن کی معروف پاکستانی اداکارہ مائرہ خان کے ساتھ نیو یارک میں ایک تقریب میں شرکت. مائرہ خان نے انسٹاگرام پر اونائجا کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو شیئر کر دی. ویڈیو میں دونوں کو خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے.